عادل بھائی جی، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ پہلے ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں نظر ثانی رکھنی ہوں گی تاکہ ہم اس کو واضح طور پر اور کلیئرلی طور پر اس بات کو سمجھ پائیں جو کہ استثنا اس کا 22 باب میں لکھا ہے۔ اور اس میں آپ کے ساتھ کچھ سوال جواب بھی رکھوں گا تاکہ بات میں تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا ہو، تاکہ مجھے بیان کرنے میں بھی تھوڑی آسانی ہو، کیونکہ اگر میں بولتا جاؤں گا تو آگے سے اگر میں کوشچن نہیں کرتا، آنسر نہیں ہوتے، تو پھر وہ بات سمجھ بھی نہیں آتی، سننے والوں کو بھی، پڑھنے والوں کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی کچھ سمجھ نہیں لگے گی۔ پوچھا، اے استاد، توریت میں سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ ربی نے جواب دیا، مطلب مسیح نے جواب دیا کہ تمہاری توریت میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا سے سارے دل، ساری جان، ساری عقل کے ساتھ محبت رکھ، ساری طاقت کے ساتھ محبت رکھ۔ پہلا اور بڑا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت رکھ۔ جو پہلا حکم ہے، اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو خدا جو ابدی خدا ہے، جو ابد تک خدا ہے، زمین و آسمان کا مالک اور خالق ہے، وہ کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کرے گا کہ تمہارے لیے کوئی اور بھی خدا ہو۔ جس طرح ہم خروج اس کا 20 باب میں پڑھتے ہیں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، نہ کوئی صورت، مورت، کوئی شبیہ جو اوپر آسمان میں نیچے زمین پر ہو نہ بنانا، اور نہ ہی ان کو سجدہ کرنا۔ میں غیور خدا ہوں، مطلب کہ غیرت مند خدا ہوں، کہ میرے سوا کوئی بھی خدا نہیں ہے۔ I am only the one، میں واحد ہوں، میرے سوا کوئی بھی خدا نہیں ہے، نہ اوپر آسمان میں نہ نیچے زمین پر۔ کیونکہ یہ جو شریعت ہے، یہ جو کلام ہے، یہ فطرت پر ہی لکھا گیا اور بیان کیا گیا۔ خدا نے اپنی شبیہ پر انسان بنایا، مطلب مرد کو اپنی شبیہ پر بنایا۔ شبیہ کا مطلب ہوتا ہے کوالٹیز، اور ان کوالٹیز میں ہم جس ٹاپک پر ابھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ایک کوالٹی ہر مرد میں پائی جاتی ہے، وہ ہے غیرت۔ کیونکہ پاک کلام کہتا ہے کہ میں غیور خدا ہوں، مطلب کہ میں غیرت مند خدا ہوں، میرے سوا کوئی بھی خدا نہیں۔ اور ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے ان قوموں کو، اس قوم کو جو کہ بدکار قوم رہی ہے، اس کو خدا نے طلاق دے دی۔ مثلاً مطلب کہ خدا نے اس قوم کو چھوڑ دیا، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میں غیور خدا ہوں، میرے سوا کوئی بھی خدا نہیں۔ اگر تم غیر معبودوں کی پرستش کرو گے تو تم ایک بدکار قوم کہلاؤ گے، اور بدکار قوم کو خدا نے طلاق دے دی، اور طلاق کا مطلب چھوڑ دینا۔ خدا کہتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں، مطلب کہ مجھے طلاق پسند نہیں ہے۔ لیکن کیوں خدا کہتا ہے کہ میں بدکار کو پسند نہیں کرتا، میں بدکار قوم کو پسند نہیں کرتا؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلیوں نے بدکاری کی تو خدا نے بہت ان کو مارا پیٹا، غیر قوموں کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد میں بھی ہمیں اگزامپل ملتی ہے، حتیٰ کہ مسیح کو باپ نے پوری
دنیا کے لیے بھیجا، پوری دنیا کے لیے بھیجا، کیونکہ باپ ہے نا، تو باپ کے لیے پوری دنیا جو ہے وہ برابر ہے۔ باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ لیکن بیٹا کہتا ہے کہ میں بدکار کو نہیں جانتا، بدکار کے لیے میں نہیں آیا، کیونکہ بدکاری کی معافی ہرگز نہیں، بدکاری کی معافی ہرگز نہیں۔ کہتا میں دنیا کے لیے قربان ہوا ہوں، لیکن میں بدکار کے لیے قربان نہیں ہوا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ باپ نے ابتدا سے لے کر انتہا تک اس قوم کو، اس شخص کو رد کیا، ترک کیا جس نے اس کا شریک ٹھہرایا۔ وہی فطرت، وہی کوالٹی ایک مرد میں ہے، مجھ میں بھی ہے، اور جتنے بھی اس دنیا میں مرد ہیں ان میں خدا نے ایک کوالٹی رکھی کہ تم بھی شرک پسند نہیں کرو گے۔ مسیح کہتا ہے ابن آدم کے خلاف ہر گناہ کی معافی ہے، ابن آدم کے خلاف ہر کفر معاف ہے، لیکن جو روح القدس کے خلاف یا روح کے خلاف کفر ہے وہ ہرگز معاف نہیں ہے، نہ اوپر آسمان میں نہ نیچے زمین پر۔ دیکھیں، عورت کے لیے اس کا مالک اس کا خامند ہے، وہی اس کا خداوند ہے۔ اب وہ جو مالک ہے وہ کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، کبھی بھی نہیں۔ آپ ہوں، میں ہوں، کوئی بھی دنیا میں آدمی ہو، مرد ہو، وہ کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی، اس کی زوجہ، اس کا کوئی شریک ٹھہرائے، کیونکہ باپ کہتا ہے کہ میں تیری ہر خطا معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک برداشت نہیں کر سکتا، اس کی معافی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مسیح بھی کہتا ہے کہ جو کفر روح القدس کے خلاف ہے، روح کے خلاف ہے، باپ کے خلاف ہے، اس کی ہرگز معافی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ دیکھیں ہمیں متی اس کا 7 باب میں ملتا ہے کہ بدکار کو میں نہیں جانتا، بدکار کے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، میری کبھی اس سے واقفیت ہی نہیں ہے، نہ میں اس کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ نئے عہد میں ہم طلاق کا عمل دیکھتے ہیں، حالانکہ خدا کہتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں، طلاق سے بیزار ہوں، لیکن نئے عہد میں بھی وہ کہتا ہے کہ جو عورت بدکاری کرتی ہے یا اپنے مرد کا شریک بناتی ہے تو اس کو طلاق دے دے، اس کو چھوڑ دے۔ حتیٰ کہ خدا کہتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں، لیکن اس عمل میں خدا کہتا ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو۔ اور جو چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، کیونکہ وہ چھوڑی ہی زنا مطلب بدکاری کی وجہ سے چھوڑی گئی۔ وہ عورت آج چلے میں اپنے پہ ایک مثال دیتا ہوں، اگر میری جو بیوی ہے، اگر وہ آج کیا 100 سال کے بعد بھی، 200 سال کے بعد بھی اگر وہ میرا کوئی شریک ٹھہرائے گی تو میں 200 سال میں اس کی نیکیاں، اس کی اچھائیاں، اس کے وہ تمام اچھے اعمال بھول جاؤں گا، لیکن میں اس کو چھوڑ دوں گا، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ مرد کی فطرت ہے، اور یہی فطرت خدا کی ہے۔ اس نے اس قوم کو چھوڑ دیا جس نے بدکاری کی۔ حتیٰ کہ بیٹا بھی صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ میرا بدکار کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ مطلب کہ بدکاری کے علاوہ ہر غلطی، ہر بدتمیزی، ہر بد اخلاقی خدا اور ایک خاوند برداشت کرتا ہے، لیکن بدکاری برداشت نہیں کرتا، شرک برداشت نہیں کرتا، نہ ہی اس کی معافی ہے۔ دیکھیں پاک کلام میں لکھا ہے نا کہ جو کفر روح کے خلاف ہے وہ اس کی ہرگز معافی نہیں ہے۔
جتنی مرضی آپ قربانیاں دے لیں، جتنی مرضی آپ صفائیاں دے لیں، آپ ہرگز معاف نہیں کریں گے، آپ ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ یہاں پہ کوئی مرد کہہ دے کہ میری عورت جو ہے نا وہ میرا شریک ٹھہرائے گی تو میں اس کو معاف کر دوں گا، یہاں پہ کوئی ہے مرد؟ اس گروپ میں دیکھ لیں، یہ میری آڈینس جو ہے وہ ادھر ادھر گروپوں میں بھی جائیں گی، تو کوئی بھی مرد مجھے یہاں پہ ہاتھ کھڑا کر دے کہ میں اپنی عورت کو معاف کر دوں گا کہ جب وہ میرا کوئی شریک ٹھہرائے گی؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مرد کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا، کوالٹیز پر بنایا، اور ان کوالٹیز میں جو سب سے اوپر کوالٹی ہے وہ ہے غیرت کی۔ خدا کہتا ہے میں غیور خدا ہوں، اس لیے مرد کو بھی خدا نے غیرت مند بنایا۔ فزیکلی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ میں وہ بات کر رہا ہوں کیونکہ جب تک ہم فزیکل کو نہیں سمجھتے ہم ان باتوں کو نہیں سمجھتے، روحانی باتوں کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ میں یا کوئی بھی مرد اپنی ماں کی گالی برداشت کر لے گا، اپنی بہن کی گالی برداشت کر لے گا، لیکن اپنی بیوی کی گالی برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس کی عزت ہوتی ہے۔ کیونکہ مرد اور عورت کی زندگی خوشحال یا غمگین زندگی ان کی تب شروع ہوتی ہے جب وہ ازدواج میں آتے ہیں۔ فور ایگزامپل انیل صاحب، میری شادی کو فور ایگزامپل 50 سال ہو گئے ہوں، 60 سال 70 سال ہو گئے ہوں، آپ کی شادی کو بھی 100 سال ہو جائے، کیا آپ اپنی فرسٹ نائٹ، حتیٰ کہ آپ ازدواج میں یا جسمانی ریلیشن میں اپنی بیوی کے ساتھ تھاؤزنڈ ٹائم، ہزاروں مرتبہ ہوئے ہوں، لیکن آپ فرسٹ نائٹ کبھی بھی نہیں بول سکتے؟ اگر آپ کو میں 100 سال کے بعد ایک سوال کروں گا، اگر پوچھوں گا، ٹھیک ہے نا، لیکن پردے میں اگر پوچھوں گا آپ سے آپ کی فرسٹ نائٹ، تو آپ کو یاد ہوگی، 100 سال کے بعد بھی آپ کو اپنی فرسٹ نائٹ یاد ہوگی، کیونکہ فرسٹ نائٹ ایک ایسی رات ہوتی ہے جس سے زندگی اور موت کا آغاز ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان، میں مرد کی بات کر رہا ہوں، مرد کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی عورت شادی سے پہلے آلریڈی کسی کے ساتھ مباشرت کر چکی ہو۔ کبھی بھی مرد اس بات کو برداشت نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں، تا حیات تک، ابد تک۔ اور اس عورت کی جو کہ آلریڈی کسی مرد کے ساتھ مباشرت کر چکی ہوگی، وہ اس مرد کے لیے جو کہ اس کے ازدواج میں ہے، اس مٹی کی جو اس مرد کے، اس کا جو خاوند ہے نا، اس مرد کے پاؤں کے نیچے جو مٹی لگی ہوتی ہے وہ بھی اس عورت سے زیادہ اہم ہوگی جو آلریڈی کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہو، کسی کے ساتھ مباشرت کر چکی ہو۔ کیا کوئی مرد یہ بات برداشت کرے گا؟ ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ خدا کہتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں، لیکن یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ تو طلاق دے دے، اس عورت کو طلاق دے دے، کیونکہ بدکاری کی معافی ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے اس قوم کو بھی چھوڑ دیا جس نے بدکاری کی اور خدا بنائے اور خداوندوں کو سجدہ کیا، پرستش کی، میں نے ان قوموں کو بھی چھوڑ دیا، میں نے طلاق دے دی۔ طلاق کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے؟ اب تک چھوڑ دینا، کیونکہ بدکاری کی معافی ہرگز نہیں ہے، نہ یہ خدا میں ہے نہ مرد میں ہے۔ بدکاری کی وہ معافی ہرگز نہیں دیتا، ہرگز معافی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں نئے عہد میں بھی دیکھ لیں، پرانے عہد میں بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ بیٹا بھی کہتا ہے کہ میں بدکار کو نہیں جانتا، میری واقفیت نہیں ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے میرے باپ کا شریک بنایا، اس نے اور بھی خدا اور خداوند بنائے، وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اب ہم اس آیت کی بات کرتے ہیں۔ آج کوئی اگر میری بیٹی کو طلاق دیتا ہے، میں نے تمام جو وجوہات ہیں اوپر بیان کر دی، سوائے بدکاری کے طلاق کی اجازت باپ نہیں دیتا، کہتا ہے کہ طلاق دے دو، اس کو چھوڑ دو، اس عورت کو،
جو بدکاری کرتی یا بدکاری کر چکی. میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں، اکثر جب میں منادی کے لیے جاتا ہوں تو میں اس طرح لوگوں کو منادی کرتا ہوں کہ جس دن بیٹی آپ کے گھر میں پیدا ہو جائے سمجھو وہ بیاہ دی گئی. اس کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح ایک امانت کی ہوتی ہے، کہ وہ امانت ہے اور امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. باپ اور جو بھائی ہیں اس کی سیکیورٹی کس چیز سے کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کسی کی امانت ہوتی ہے، کیونکہ کسی کا بدن ہے. ایک باپ نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو وہ کسی کا بدن ہے اور وہ بدن اسی بدن کے پاس جائے گا جس میں سے وہ لی گئی. سو امانت جو امانت ہوتی ہے نا، اس کو جلد از جلد جس کی امانت ہو اس کے سپرد کرنا چاہیے. اب دیکھیں اس استثناء میں جو شریعت لکھی ہے، اگر کوئی آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہے یا میری بیٹی کو طلاق دیتا ہے تو پاک کلام تو کہتا ہے کہ اس کے بعد جو طلاق جس کو ہوئی ہو اس کے ساتھ کوئی دوسرا نکاح کرتا ہے یا بیاہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ زنا کرتا ہے. کیونکہ خدا کو بھی پتا ہے اور مرد کو بھی پتا ہے کہ ماں سوائے بدکاری کے اس کو طلاق ہوئی نہیں. کیونکہ خدا کہتا ہے کہ ہر گناہ معاف ہے، ہر جرم معاف ہے، ہر غلطی معاف ہے، ہر بد اخلاقی معاف ہے، لیکن بدکاری نہیں ہے. اب میری بیوی ہے، اگر فور ایگزامپل میرے ساتھ بدتمیزی بھی کر جاتی ہے تو ٹالریبل ہے. اگر وہ بد اخلاق ہے یا میرے پیرنٹس کے ساتھ صحیح نہیں رہتی تو وہ ٹالریبل ہے، اس کی ہم اصلاح کریں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں. لیکن ہاں وہ میرا شریک بنائے گی. اگر وہ کوئی اور مرد رکھے گی تو ہرگز معافی نہیں ہے، کیونکہ خدا مجھے اجازت دیتا ہے ایسی عورت کو طلاق دے دے، چھوڑ دے. کیونکہ خدا نے بھی اس قوم کو چھوڑ دیا جس نے بدکاری کی. اب اگر کوئی میری بیٹی کو طلاق دیتا ہے تو فٹ میرا ذہن کس بات پر جائے گا؟ کیونکہ پاک کلام میں شرک، خیانت کی ہرگز معافی نہیں ہے. طلاق سیدھا سیدھا طلاق، اس کو کچھ نہیں کہنا، صرف اس کو طلاق نامہ لکھ کے اسے گھر بھجوا دینا ہے، گھر بھجوا دینا ہے. تو فٹ میرا دماغ کیا جائے گا، کس بات پہ جائے گا کہ اس کا مطلب کہ اس میں کنوارے پن، اس میں کنوارا پن نہیں ہے. میرا فٹ تو کیا میں اس کی کلیئرٹی نہیں لوں گا؟ کیا میں اس خاندان سے یا میں اس لڑکے سے جس کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی بیائی، میں اس سے وجہ نہیں پوچھوں گا؟ اگر وہ اس پر الزام لگاتا ہے کیونکہ طلاق اگر کسی لڑکی کو ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہی جاتا ہے کہ یہ بدکار عورت ہے، بدکار عورت. اور وہ بدکاری کا جو دھبا ہے اب تک اس کا باپ لانتی، اس کی ماں لانتی اور اس کے بھائی لانتی. اب تک اگر کوئی عورت اس عورت کو رکھ بھی لیتا ہے تو اب تک اس کو لان تان کرتا رہے گا. وہ کبھی بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں رہے گا. وہ بدن کے ساتھ تو اس کے ساتھ ہوگا لیکن روح کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں ہوگا. اگر کوئی میری بیٹی کو طلاق دیتا ہے تو کہتا ہے اس میں کنوارے پن کی جو نشانیاں تھی وہ نہیں تھی. تو میں اس کو کس طرح کلیئر کروں گا؟ کیونکہ طلاق ہو جانے کا مطلب آپ اس عورت سے پوچھیں جس کو طلاق ہوتی ہے کہ دنیا اس پر لان تان کرتی ہے. کیونکہ پاک کلام میں اور کوئی وجہ ہے ہی نہیں. پاک کلام بیان کرتا ہے کہ سوائے بدکاری کے اور کوئی وجہ نہیں ہے طلاق دینے کی، چھوڑنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے. ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ دیکھ لیں، کلام کو آپ اسٹڈی کر کے دیکھ لیں، ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، نئے عہد کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اس کی تو ہرگز معافی نہیں ہے. اگر خدا اس بات کی معافی دیتا ہے تو مرد کو بھی اجازت دیتا ہے کہ تو اپنا شریک جو ہے نا وہ معاف کر دے، اس عورت کو معاف کر دے. یہ تو ہرگز نہیں ہے. حتیٰ کہ بیٹا بھی کہتا ہے نہ اس کفر کی معافی اس جہان میں ہے نہ آنے والے میں اس کی ہرگز معافی نہیں ہے. کوئی قربانی، کوئی خون جو ہے نا وہ اس کے لیے بہایا نہیں گیا.
اب میں آپ تمام بھائیوں سے سوال کرتا ہوں، کیا مجھے اگر کوئی الزام لگاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی چھوڑنے کی بات کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی چھوڑنے کی بات کرتا ہے، شادی ہو جاتی ہے فار ایگزامپل کہ شادی ہو جاتی ہے، وہ کنواری اس شخص کو ملتی ہے کہ اس کو کسی اور مرد نے ٹچ نہیں کیا، اس کو بالکل کنواری ملتی ہے، اس کے بعد وہ بچوں والی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اگر وہ مرد جو ہے وہ طلاق کا مطالبہ کرتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا، تو فٹ میرا دماغ کہاں پہ جائے گا؟ اسی بات پر جائے گا کہ اس عورت نے لگتا بدکاری کی ہے، خیانت کی ہے، اس نے اپنے خامند کے ساتھ خیانت کی ہے، اس لیے وہ کہہ رہا میں اس کو چھوڑ دوں گا، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی اور وجہ ہے ہی نہیں۔ کیا بدتمیزی کی وجہ سے آپ چھوڑیں گے؟ کیا آپ کی بیوی جو ہے وہ منہ زوراور ہے یا آپ سے بدتمیزی کرتی ہے، یا آپ کے پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، یا آپ کے خاندان کو اچھا نہیں جانتی، کہ آپ اس وجہ سے چھوڑیں گے؟ بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں، ماں سوائے ایک فعل کے، وہ ہے بدکاری۔ اب مجھے بتائیں، شریعت کا وہ عمل کیا عمل میں نہ لایا جائے کہ اگر میری بیٹی کنواری ہے، مجھے پتا ہے، میری بیوی کو پتا ہے، میرے بھائیوں کو پتا ہے کہ آج تک اس کو ہم نے اکیلے نہیں چھوڑا، آج میں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہوں کہ جاؤ اپنی بہن کے ساتھ جاؤ، تو اس کا مطلب کہ میں اس کے لیے اس کے گارڈ بجوا رہا ہوں، میں اس کے گارڈ بجوا رہا ہوں، کس بات کے بجوا رہا ہوں؟ کہ اس میں کوئی خیانت نہ ہو جائے، کہیں وہ شکار نہ ہو جائے، خیانت نہ ہو جائے، کہ جس کا وہ بدن ہے اس کے بدن کے ساتھ یہ خیانت نہ ہو جائے۔ میں اس لیے اس کی سیکیورٹی کرتا ہوں، میں اپنی بیوی کو بتاؤں گا کہ اس کے اوپر پوری نگاہ رکھنی ہے، تم نے کبھی بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ ہمارے پاس امانتن ہے۔ تو امانت جو ہے وہ جلد از جلد اس کے سپرد کر دی جاتی ہے، جس کا میں نے آلریڈی ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ استثناء اس کا 22 باب کے مطابق کیا یہ والا عمل نسل در نسل تا حیات تک رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ اب میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، کیا اکثر کہتا ہے نیچر نیور چینج، فطرت کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی، مرد کسی بھی کلچر میں رہتا ہو، کسی بھی علاقے میں رہتا ہو، کسی بھی مذہب میں رہتا ہو، کسی بھی دائرے میں رہتا ہو، کسی بھی سیارے پہ رہتا ہو، زمین پر رہتا ہو، آسمان پر رہتا ہو، فطرت کبھی بھی بدل نہیں سکتی، فطرت کبھی بھی بدل نہیں سکتی، چاہے وہ انگلش ہو، چاہے وہ اردو ہو، چاہے وہ عربی ہو، اجمی ہو، کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی مرد یہ بات برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کی بیوی جو اس کی زوجہ ہے، چاہے وہ شادی سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، اس کا شریک ٹھہرائے، ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ کیا آپ اس بات سے ایگری ہیں؟ میری اس آڈیو کو ذرا غور سے سنیے گا۔ آج تک ابتدا سے لے کر انتہا تک اسی قوم کو، اسی عورت کو، اسی کلیسیا کو، اسی عورت کو ڈائیورس ہوئی ہے جس نے شریک بنایا ہے، روحانی ہو یا جسمانی ہو۔ روحانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا روحانی طور پر اس قوم کو طلاق دے دیتا ہے جو اس کا شریک بناتے ہیں۔ جس قوم نے خدا کا شریک بنایا، اور بھی خدا بنائے، اور بھی خداوند بنائے، اور ان کے لیے انہوں نے خود کو سرو کیا، بلکہ تعلیم اپنے بچوں کو بھی دی، خدا نے اس قوم کو چھوڑ دیا۔ نئے عہد میں بھی ہمیں بہت کلیئرلی طور پر مسیح کے قول ملتے ہیں کہ میں اس قوم کو نہیں جانتا، ان لوگوں کو نہیں جانتا جو بدکار ہیں، جو بدکاری کرتے ہیں۔ آج وہاں پہ جو عمل ہے نا وہ طلاق تک جانے والا ہے۔ استثناء میں وہ جو مرد نے الزام لگایا کہ یہ تو کنواری نہیں ہے، تو انہوں نے ایک شریعت بنا دی، ایک شریعت کرا دی کہ کپڑا جو ہے وہ مست رکھا جائے ایویڈنس کے طور پر۔ آج تو نہیں، آج صاحب 20 سال 25 سال یا جتنے بھی سینئر بھائی اور بیٹھے ہوئے ایج میں میرے سے سینئر ہیں وہ دیکھ لیں،
لازماً وائٹ کلر کی چادر بچھائی جاتی تھی اور لڑکے اور لڑکی کی ماں سب سے پہلے چیک کرتی تھی، پھر وہ اپنے بزرگوں کو یا اپنے جو ان کے سرپرست ہیں ان کو پیش کرتی تھی کہ ایوری تھنگ از فائن، بالکل 100% فائن۔ اس کے بعد اگر کوئی طلاق کا مطالبہ کرتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی طلاق ہے ہی نہیں، اور جب وہ بڑوں تک بات جاتی ہے تو پھر اس لڑکے کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے، وہ لڑکا لعن طعن کا سبب ہوتا ہے۔ اب میں سب بھائیوں سے اس تمام ایکسپلینیشن کے بعد ایک سوال کرتا ہوں، کیا وہ جو شریعت کا عمل وہاں پر ہے، کیا وہ مجھے نسل در نسل رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ یہ میرا سوال ہے سب بھائیوں سے، کیونکہ میں نے ساری ایکسپلینیشن آپ کو دے دی کہ طلاق کی کون سی مین وجہ ہے۔ شرک 12 ٹائم میں نے اس پر آپ کو ایکسپلین کیا، 12 ٹائم۔ تو کیا مجھے آج یہ عمل کنٹینیو رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ کاش میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، پہلے تو میں نے وائس کی تھی، اس میں آواز نہیں تھی، تو اب میں نے ہینڈ فری اتار کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری طرف سے آپ کو آپ کے خاندان کو مسیح یسوع میں سلام اور پیار۔ جو سامری عورت تھی کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے، تو یسوع مسیح نے اسے خدا کی بادشاہی کا پیغام جو دیا تھا، وہ کس لیے دیا تھا؟ اس کے گناہ قائم رہے یا اس کے گناہ معاف کیے جائیں، اس کو سزا دی جائے یا جزا دی جائے اگر وہ اپنے گناہ سے توبہ کرے؟ اس کے بارے میں ضرور بتانا، بڑی مہربانی آپ کی۔ جی ریاض صاحب، میں نے آلریڈی ایکسپلین کیا کہ ہر غلطی کی معافی ہے، ہر گناہ کی معافی ہے، ہر بد اخلاقی کی معافی ہے، بد زبانی کی معافی ہے، لیکن بدکاری کی ہرگز معافی نہیں ہے۔ دیکھیے متی اس کا 22 باب میں بھی وہ کلیئر کرتا ہے کہ کفر کی معافی نہیں ہے، شرک کی معافی نہیں ہے، نہ اس جہان میں نہ آنے والے میں۔ اور وہاں پہ اگر وہ سامری عورت بدکاری کرتی ہو، اگر تو اس کا خاوند اس کو معاف کر دیتا تو خدا بھی اس کو معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مرد کی یہ نیچر ہے کہ وہ بدکاری معاف نہیں کرتا، کیونکہ یہ خدا کی نیچر ہے، کیونکہ خدا غیور خدا ہے، اور یہی غیرت جو ہے نا اس نے مرد میں رکھی۔ اگر سامری عورت، دیکھیں نا میں نے آلریڈی ایکسپلین کیا، آپ بھی خود میں اس بات کو سوچیں کہ آپ اپنی بیوی کی ہر غلطی کا تام معاف کریں گے؟ پاک کلام بھی کہتا ہے ہر غلطی کی معافی ہے، بیٹا بھی کہتا ہے کہ ہر غلطی کی معاف کروں گا، لیکن میں بدکار کو نہیں جانتا، میری واقفیت ہی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اب وہ سامری عورت ہو، چاہے وہ فریسی ہو، چاہے وہ فقی ہو، کوئی بھی دنیا کی عورت ہو، قوم ہو، بدکاری ہرگز معافی نہیں ہے۔ نئے عہد میں وہ کہتا ہے کہ میں بدکار کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ آپ سامری عورت کی بات کر رہے ہیں، وہ تو کہتا ہے کہ میرا تعلق واسطہ نہیں ہے میری۔ دیکھیں میں اس کو پھر میں مزید اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ عورت اگر بدکاری کر کے آ جاتی ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے، بلکہ اس کا آپ کو ایویڈنس بھی مل جاتا ہے کہ یہ بدکاری کرتی ہے، بدکار عورت ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ عورت کی کون سی قربانی، کون سی سفارش، کون سا معافی نامہ آپ ایکسپٹ کریں گے کہ آپ اس کی بدکاری کو معاف کریں؟ آپ مجھے ذرا بتائیے گا کہ آپ کون سی قربانی اس کی قبول کریں گے کہ آپ کی بیوی آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور مرد کے ساتھ بھی مباشرت کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، سوتی ہے، اور آپ کو پتہ چل گیا؟ اس صورت میں مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سی اس کی قربانی، کون سی سفارش، کون سی اچھائی آپ کے سامنے رکھی جائے کہ آپ اس کے اس فعل کو معاف کر دیں؟
प्लीज बताइएगा जरूर। जी सर, सुना मैंने सब आपका। अब सिर्फ एक और सवाल करूंगी आपसे। अगर शौहर बेकसूर ही तलाक दे रहा है कि ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी, जबकि उसका अपना ही कहीं अलग से ही सीन है, चक्कर है किसी के साथ, ठीक है, वो उसमें इंटरेस्टेड है। बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो बेकसूर होती हैं, उसको सिर्फ कर दिया जाता है इस तरीके से, और वो बेचारी को तलाक सच में हो भी जाती है। अच्छा, अब कुछ को तलाक दे रहे होते हैं, बेटियां पैदा कर रही है ये, उस बारे में आप क्या मैसेज देंगे हमारे भाइयों को? और आपने एक ऑडियो में ये भी बयान किया सफेद कपड़े वाला, ठीक है, जब शादी होती है, ठीक है, मॉर्निंग में चेक करते हैं, लड़की का सर्टिफिकेट बना होता है वो, ठीक है, अगर नहीं ब्लड आता तो वो उसके भी मेडिकल तौर पे बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में स्पेशली कुछ ऐसा होता है कि लड़कियां उछल कूद कर रही होती हैं, जंपिंग्स होती हैं उनकी, कुछ ओलंपिक्स में होती हैं, और कभी कभार घर में कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो इशू हो जाता है गर्ल्स को, ठीक है। तो उस बारे में भी आप क्या बोलेंगे हमारे भाइयों को कि क्या रीजंस हो सकते हैं? तो फिर क्या वो लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाएंगे कि कुंवारी है या नहीं, या क्या रीजन है जिसकी वजह से ब्लड नहीं आ रहा? क्या उनका काम नहीं बनता है हस्बैंड का कि वो अपनी बीवी पर ट्रस्ट करता हुआ इस बात को समझे? मोहतरमा, कोई भी वजह हो, लेकिन फर्स्ट नाइट पे मर्द को पता चल जाता है। अगर उसने सेक्स किया होगा उस लड़की ने तो भी पता चल जाएगा, अगर किसी वजह से ब्लीडिंग नहीं हुई तो भी पता चल जाएगा। जमीन और आसमान का फर्क होता है। झिल्ली जो होती है ना वो फट जाती है, जंपिंग से भी हो जाती है, खेल कूद में भी हो जाती है, साइकिलिंग में भी हो जाती है, लेकिन सेक्स में और उस झिल्ली के फटने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। जमीन और आसमान का, मर्द को पता चल जाता है कि ये यूज्ड है या नहीं है, चाहे वो ब्लड निकले या ना निकले। जी गुड, अच्छा आंसर किया आपने। सिर्फ ये क्यों वो खून नहीं आया, चलो भाई लड़की सही नहीं होगी, रीजन और भी हो सकते हैं। हस्बैंड बेहतर तरीके से समझ सकता है उस बात को, ना कि उसकी माँ समझेगी जो बड़ों पे छोड़ दिया है, ठीक है। तो वहां पर लड़के का राइट बनता है कि वो सच जो है उसका सामना करे, चाहे सच कैसा भी हो, ठीक है। फिर अगर वो लड़की निकलती है गलत तो बेशक डाइवोर्स कर दे। तो सर मुझे एक बात बताएं, आप बार बार लड़कियों पर ही क्यों आ रहे हैं इल्जाम लगाने? लड़के क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता है? लड़कियां इनकार करती हैं, हम बदकार लड़कों से शादी नहीं करेंगी, बैठी रहेंगी हम अपने बाप के घर में, तो फिर आप क्या कर लेंगे? आपने सिर्फ औरत को ही पकड़ लिया कि मैं इसको ही बदकार प्रूफ करके ही रहूंगा। आप भाइयों को भी देख लेना, लड़के क्या कर रहे हैं आपको नहीं मालूम है? अब सब कुछ लड़कियों के ऊपर ही तो नहीं डालते जाए ना कि वो ही बुरी है। लड़के भी बहुत बदकार हैं, बल्कि कई लड़के तो ऐसे हैं जो लड़कियां अच्छी साफ सुथरी हैं, वो बदकार लड़के उनसे शादियां हो जाती हैं उनकी, और फिर वो कितने गलत तरीके से उनको कहते हैं कि आ जाओ तुम, ठीक है, आपको सब पता होगा, ठीक है। तो आप फिर उस लड़की बेचारी के पीछे हाथ धो के पड़े रहेंगे या उस लड़के को डंडे मारेंगे पकड़ के? तो गलत है भाई, क्योंकि बहुत ये लोग करते हैं इस तरीके से, मॉडल्स देखकर, बहुत कुछ देख के इनके दिमाग खराब हुए होते हैं। वो जो बेचारी सिंपल लड़की शादी करके आई होती है उसके पीछे हाथ धो के पड़े होते हैं। आप ये वाला नजरिया भी तो लेकर आए ना कि लड़के भी बदकार हैं, मान लें इस बात को। जी आकाश साहब, अच्छा आकाश साहब देखें, जो पॉइंट बार बार रेस किया जा रहा है वो अब ये है, चले ऊपर जो हमारी आपसी बाद में डिस्कशन हुई, वो डिस्कशन इस पॉइंट से दूसरी चीज़ों पर भी हुई, ठीक है।
اور اچھی بات ہوتی ہے جب کسی چیز کو ریز کیا جاتا ہے تو صرف ضروری نہیں کہ وہی پوائنٹ سامنے آتا ہے، اس سے ریلیٹ بہت سے پوائنٹ آ جاتے ہیں، بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ آپ کے بیان میں صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تھا، اس وجہ سے وہ بھی ڈسکس میں آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ہے کہ جو پوائنٹ ریز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اوپر میڈم ایرم نے بھی بیان کیا کہ بعض اوقات وہ سچویشن نہیں ہوتی کام کی وجہ سے، بوجھ اٹھانے کی وجہ سے، لائف سٹائل کی وجہ سے، کہ وہ جھلی جو ہے وہ قائم نہیں رہتی. ٹھیک ہے. اب جب وہ شادی کرے گی تو بلیڈنگ نہیں ہوگی، حالانکہ اس نے کسی سمبند بھی نہیں بنائے، تو پھر ثبوت کیسے ہوگا؟ کیا وہ پھر زناکاری کہلائے گی، بدکار کہلائے گی؟ اب اس سجیشن کو پھر کیسے کرنا ہے، اس کو ہم کس صورت میں اب کریں؟ کیونکہ بلیڈنگ نہیں ہوئی، اس کی گارنٹی اب آج ہم جانتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ وہ بدکار ہی ہو. تو اس سچویشن میں کیا ہو پھر؟ کیا یہ آج اس بات کو جانتے ہوئے بھی ہم کیا کریں پھر؟ دیکھیں، آج کل کے معاشرے کو اگر آپ اسٹڈی کریں نا تو آپ کو پتہ ہے کہ بدی آج کل بہت زیادہ ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہے یا جس طرح بھی ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، میں بھی جانتا ہوں. اس بیان پہ تو ہر لڑکی یہی کہے گی کہ میرا میڈیکل ایشو ہے، میرا میڈیکل ایشو ہے. تو اس میں کیا لڑکا جو ہے نا وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر پائے گا؟ ہر لڑکا. اگر آپ یہی کہتے ہیں جی یہ میڈیکل آج ہی میڈیکل ہونا ہے، آج ہی میڈیکل ایشوز ہونے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا اس میڈیکل ایشو کو مجھے اس مرد کے دماغ میں سے کلیئر کر کے بتا دیں، اس مرد کو یہ سمجھائیں کہ یہ میڈیکل ایشو تھا، اس کو ذرا سمجھائیں. کیا وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر پائے گا؟ میں نے اوپر یہ بھی بیان کیا کہ کچھ بھی ہوا ہو، میڈیکل ایشوز ہوئے ہوں، پتہ چل جاتا ہے. میڈیکل ایشو میں اور مباشرت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور انیل بھائی، کیا آج مرد اس بات کو ایکسیپٹ کر لے؟ اگر آج کی بات آپ کرتے ہیں، آج کے دور کی بات کرتے ہیں، تو کیا مرد اس بات کو ایکسیپٹ کر لے کہ اس کی عورت جو ہے وہ شادی سے پہلے کسی کے ساتھ لنک میں تھی، مباشرت میں تھی، تو کیا وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لے؟ کیا اس کو یہ جذب کر لے گا؟ جی آکاش صاحب، بالکل آپ نے جو اوپر فطرت کی بات کی، اب اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ نے اوپر ایک آڈیو کی تھی جس میں آپ نے کہا کہ بلیڈنگ نہ بھی ہو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیسے پتہ چلتا ہے یہ چلیں ایک اس پر کیا ڈسکس کیا کرنی، بس ٹھیک ہے پتہ ہے. اچھا، تو اگر بلیڈنگ نہیں ہوئی اور وہ اس بات کو جان چکا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بلیڈنگ نہیں ہوئی لیکن باقی ٹھیک ہے. اب پھر وہ کیا کرے؟ یعنی ضروری تھوڑی ہے کہ وہ یقین نہ کرے، وہ اس بات کو دیکھے کہ ٹھیک ہے، وہ سمجھدار ہو، وہ اس بات کو دیکھے کہ بھائی نہیں ہوئی، لیکن جب میں نے کیا تو میں نے کنوارا پن پایا. تو پھر جی نیل بھائی، اس میں تو پھر کوئی ایشو نہیں نہ رہ جاتا، پھر تو بات کلوز ہے نا. پھر نہ تو الزام رہتا ہے، نہ بڑوں تک بات جاتی ہے، تو نہ ہی بزرگوں تک بات جاتی ہے، پھر تو ہر چیز کلیئر ہے. تو بیسیکلی جو بیٹی کے یا بہن کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا، انہوں نے سیٹسفائیڈ جو ہے وہ اس لڑکے کو کرنا ہوتا ہے جس کی وہ امانت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ کلیئر ہے تو سب کچھ کلیئر ہے. خدا مجھے رہے.
جی اقار صاحب، اچھا چلیں اب چھوٹی سی مزید آگے بڑھتے ہیں. لڑکا سیٹسفائی ہے، نشان نہیں ملے، بٹ لڑکی کلیئر ہے لڑکے کی نظر میں، اور لڑکا جو ہے وہ سیٹسفائی ہے، نشان موجود نہیں ہے. اب لڑکے کے ماں باپ جو ہیں لڑکے سے دریافت کرتے ہیں ثبوت. تو لڑکی کے جو ماں باپ ہیں جب وہ ثبوت سے لیں گے تو لڑکا کہے گا کہ آئی ایم سیٹسفائی، اوکے ڈن 100%، ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں. لیکن اس کے پاس نشان نہیں ہے. اچھا چلے لڑکے کے ماں باپ مان گئے کہ ٹھیک ہے، جب لڑکا کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اسے اب اس سے زیادہ بہتر کون جانے گا، کلیئر ہو گئے. اب جو ہے کیا اس سارے عمل میں لڑکی والوں کو دونوں ہی صورتوں میں لڑکی کے ماں باپ کو دکھانا پڑے گا، کہ یہ صرف دکھانا اسی صورت میں ہے جب نشان نہیں ملے؟ کیونکہ اگر وہ سیٹسفائی ہیں وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے پڑھے ہیں ہمارے پاس، چاہے نہ بھی پڑھے ہوں. اس لیے شریعت نے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے، الزامات سے بچنے کے لیے، ازدواجی زندگی کو ہموار کرنے کے لیے، ازدواجی کیونکہ لائف انسان کی جو ہے نا وہ شادی کے بعد شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے تو سمجھ لے کھیل کود ہی ہوتی ہے. بیسیکلی جو ہے نا زندگی جو ہے نا وہ آپ کی ازدواج سے شروع ہوتی ہے. اس لیے شریعت نے لڑکی کی ایج بالغ مطلب 18 سے 20 سال کی ایج میں شادی قرار دے دی ہے، کیونکہ امانت ہے نا، امانت کو آپ کتنی دیر تک سنبھال کے رکھیں گے. اس لیے شریعت نے کہا کہ 18 سے 20 سال کی ایج ہوتی ہے تو لڑکی کی فوراً شادی کرو، ٹھیک ہے، تم بھی بچو گے اور وہ بھی بچے گی جس کے ازدواج میں وہ جاتی ہے، پھر تو کوئی الزام نہیں رہتا. خدا ہم جیتے رہے. جی اقار صاحب، اچھا یہ پوائنٹ بھی جو ہے اس کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں گئی. اچھا اس سے جو ہے نا ایک بات یاد آئی ہے کہ جب خدا کا کلام ایک چیز بیان کر رہا ہے تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت جو ہے میرج لائف کی جو سٹیج تھی وہ کون سی تھی، نارملی کس ایج میں میرج کی جاتی تھی. یہ بہت ایک پوائنٹ ہے جس پر توجہ نہیں گئی کسی کی، کہ کیونکہ جب ہم ثبوت تو نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن کہا جاتا ہے مفکرین تحقیق کے مطابق کہتے ہیں کہ جو کنواری مریم تھی ان کی جب شادی ہوئی تو ان کی عمر 13 سے 14 سال کی تھی، ٹھیک ہے. لیکن آج ریشو ہمیں یہ نظر نہیں آتی. آج ریشو کیا ہے؟ 25 سال 30 سال، بے شک کسی سے ریلیشن نہ بھی ہو، وہ کنواری حالت میں ہی ہو، لیکن آج کے دور میں جو ہے یہ چیزیں مختلف ہیں. تو اس پوائنٹ کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا کہ تب جب میرج ہوتی تھی تو تب یہ لائف سٹائل بھی ڈیفرنٹ تھے، اور بالکل بالغ ہوتے ہی جو ہے میرج شادی کر دی جاتی تھی. لیکن لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن آج چیزیں ہمیں مختلف ہیں. جی انیل بھائی، ہاں جی، آج کل ہمارے معاشرے میں 20 سے اوپر بھی ایج چلی جاتی ہے، 25-30 تک بھی دیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے وہ استثناء والا جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ خیانت نہیں ہونی چاہیے. سب سے بڑی بات شریعت نے اس لیے ہی کہا ہے کہ لڑکی کی شادی جو ہے نا 18 سے 20 سال میں کر دو. تم کب تک اس کی جو ہے نا وہ اس امانت کی جو ہے وہ حفاظت کرو گے، ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں نا عورت، اب تھوڑا سا میں اگر کھل کے ان چیزوں کو بیان کروں گا تو بہت سارے لوگ جو ہے اس پر الزام بھی دیں گے اور وہ تھوڑا سا آؤٹ آف دا ٹاپک بھی ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ خیانت نہ ہو، جو مین بات ہے مرد کے لیے، کیونکہ نیچر نیور چینج، چاہے وہ کوئی بھی زمانہ ہو. آج سے آنے والے 2000 سال آج سے لگا لیں، آن ورڈ لگا لیں، تب بھی یہ نیچر چینج نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، خیانت نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا ہمارے دوسرے مذاہب والے جو لوگ ہیں جو غیر کرسچن ہیں، وہ کہتے ہیں جی پاک لوگوں کو پاک عورتیں، اور جو ناپاک لوگ ہیں ان کے لیے ناپاک عورتیں رب نے جو نا مقرر کی ہوئی ہیں، ناپاک کو ناپاک ہی ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں دونوں جو ہے نا وہ برابر آ جاتے ہیں. لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے نا آپ کو پتہ جھکاؤ جو ہے نا عورت کی طرف ہی کرتا ہے، لڑکے کی بدکاری کو نہیں دیکھتے، اور نہ ہی آپ لڑکے کی بدکاری کو پکڑ سکتے ہیں، چاہے وہ نیا عہد ہو چاہے وہ پرانا ہو، کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے، ماں سوائے آئی وٹنس کے کوئی بھی ایسا شواہد نہیں ہے کہ آپ مرد میں بدکاری ثابت کر سکیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو بات ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الزام جو ہے وہ عورت پہ ہی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہمارے معاشرے میں چاہے وہ ایج میں 32-35 جتنی بھی ہو جائے، لیکن خیانت نہ ہو، خیانت نہیں ہونی چاہیے. خدا مجید رہے. جی انیل بھائی، اب مجھے اجازت دیں، میں تمام گروپ والوں سے بھی معذرت کروں گا اور اجازت چاہوں گا، کیونکہ ابھی کافی ٹائم ہو گیا ہے اور صبح ڈیوٹی پر بھی جانا ہے. تو خدا میں سب جیتے رہیں، جو بھی سوال جواب ہوں گے فردر ہوتے رہیں گے، اور سیکھ اور سکھانے والا عمل جو ہے نا وہ چلتا رہے گا. خدا میں جیتے رہیں. جی آکاش صاحب، اسی میں آپ کی سلامتی ہو. سب سے پہلے آپ کا بےحد مشکور بھی ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں فراہم کیا، اور آپ نے اس ٹاپک پر بات کی اور بڑے ہی آرام سے اور واضح الفاظ میں اپنی چیزوں کو بیان کیا. آکاش صاحب، آپ کی جو گفتگو ہے، یہ ساری بات چیت جو ہے، اس میں بہت سے نکات شامل ہیں، لیکن میں اسے جنرل طور پر جو ہے بیان کروں گا. مین چیز میں کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو پوشیدہ بھی ہوتے ہیں لیکن حقائق پر مبنی ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بالکل اوپن ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی میاں بیوی اس بات کو بتاتا ہے کہ یا کوئی بھی عورت بتاتی ہے کہ وہ امید سے ہے، یا اس کا خاوند بتاتا ہے کہ میں باپ بننے والا ہوں، تو یا میری بیوی پریگننٹ ہے، تو سب خوش ہوتے ہیں. لیکن ان تمام لمحات کا ذکر نہیں کیا جاتا اور نہ ہی مقصود ہوتا ہے، اور اسے معیوب سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ نوبت پہنچی. آپ میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا، حالانکہ وہ حقائق بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس معاملے میں جو ہے سیشنا 22 باب 13 سے 21 آیت میں یہ ہمیں شاید اس لیے تھوڑا سا پڑھنے میں اور سننے میں تھوڑا سا ہیزیٹیشن سی فیل ہوتی ہے، کیونکہ یہ سامنے اوپن ہم پڑھتے ہیں. حالانکہ یہ ان باتوں کا ذکر ہے جو پوشیدگی کے اندر معاملات طے پاتے ہیں. آج بھی ایسا ہی ہے، اگر کوئی ایسا کسی کا ریلیشن ہو تو لوگ اس کو ایکسپوز نہیں کرتے، بلکہ اسے پوشیدگی میں بیٹھ کر جو ہے ڈسکشن کرتے ہیں، اس پر بات چیت کرتے ہیں، اور پھر جا کر جو ہے چند بزرگ یا جیسے بھی کسی کو مناسب لگے وہ ان چیزوں پر فیصلہ کرتا ہے. تو صرف معاملات یہی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو ایکچولی سامنے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں بڑی معیوب سی لگتی ہیں، یا ہم اگر کسی سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تم آج ایسا کرتے ہو، آج کیا تم نے کپڑا سنبھال کر رکھا ہے، کیا تمہارے پاس ثبوت ہے، تو یہ بات پوچھے گا نہیں کوئی. یہ اس کی تب ضرورت پڑے گی
ٹھیک ہے. جب کبھی معاملات بہت زیادہ کریٹیکل ہو، جیسے آپ نے کہا کہ یہ بالکل اینڈ لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب ڈیورس کوئی چاہتا ہے تو صرف معاملات ابھی تمام بات میں جو ہے وہ یہ چیزیں صاف ظاہر ہوتی ہیں. جی سر، میں نے ساری آڈیو سنی ہے، اور یہ آیت لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر اس کا یعنی کہ کہے کہ میں نے اس میں کنوار پن کے نشان نہیں پائے، تو اس کا لڑکی کا باپ اور اس کی ماں لے کے جائے اس کا کنوار پن کے نشان بزرگوں کے پاس پاٹک پر. تو یہ یعنی کہ آپ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ لڑکے کی ماں یعنی کہ وہ چادر یا لڑکے والے چادر ڈالتے تھے، تو لڑکی کے ماں باپ کے پاس اس کے نشانات کیسے آئے کنوارے پن کے؟ اصل جو کلام کا مفہوم ہے وہ یعنی کہ یہ بیان کر رہا ہے کہ لڑکی کے ماں باپ اس کے کنوارے پن کے نشان لے کے جائے. تو اس چیز کو تھوڑا بیان کر دیجیے گا. محترم، طلاق کون دے رہا ہے؟ ظاہر ہے وہ لڑکا دے رہا ہے، تو ایویڈنس لڑکے نے دکھانا ہے یا لڑکی کے ماں باپ نے دکھانا ہے؟ کامن سینسی بات ہے، جس کی بیٹی کو طلاق ہو رہی ہے وہی ایویڈنس مانگے گا اور آگے بزرگوں کو دکھائے گا کہ یہ دیکھو میں نے اپنی بیٹی کی پوری حفاظت کی ہے، میرے بیٹوں نے، میری وائف نے، میں نے اس کی جو ورجینٹی ہے اس کو بڑی سنبھال کے ہم نے رکھا، اور اس کی امانت میں ہم نے خیانت نہیں کی، اس کے باوجود یہ الزام لگا رہا ہے. تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ طلاق جس کو دے رہا ہے ایویڈنس وہی دکھائے گا نا. محترم، طلاق کون دے رہا ہے؟ ظاہر ہے وہ لڑکا دے رہا ہے، تو ایویڈنس لڑکے نے دکھانا ہے یا لڑکی کے ماں باپ نے دکھانا ہے؟ کامن سینسی بات ہے، جس کی بیٹی کو طلاق ہو رہی ہے وہی ایویڈنس مانگے گا اور آگے بزرگوں کو دکھائے گا کہ یہ دیکھو میں نے اپنی بیٹی کی پوری حفاظت کی ہے، میرے بیٹوں نے، میری وائف نے، میں نے اس کی جو ورجینٹی ہے اس کو بڑی سنبھال کے ہم نے رکھا، اور اس کی امانت میں ہم نے خیانت نہیں کی، اس کے باوجود یہ الزام لگا رہا ہے. تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ طلاق جس کو دے رہا ہے ایویڈنس وہی دکھائے گا نا. جو الزام لگا رہا ہے اس صورت میں کہ لڑکی کماری تھی لیکن الزام لگا رہا ہے، تو کیا اس کو کوئی ایویڈنس دینے کی ضرورت ہے؟ جو چھوڑ رہا ہے اب ماں باپ اس بیٹی کی زندگی بچانا چاہتے ہیں، اس کا گھر بچانا چاہتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہم نے امانت میں خیانت نہیں ہونے دی، اور اس کے علاوہ، اس لال کپڑے کے علاوہ کوئی بھی دنیا کی ایسی کوئی صفائی نہیں ہے جو کہ یہ ثابت کر سکے کہ عورت ورجن تھی یا نہیں تھی. کہ ہے نہیں ہے. میں نے نیچے ایک اور بھی میڈیکلی طور پر جو ایشوز آتے ہیں وہ بھی انہوں نے ایکسپلین کر دیے ہیں، لیکن مرد کو پتا چل جاتا ہے میڈیکل میں جو بھی ایشوز آتے ہیں. اگر وہ ورجینٹی جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ورجینٹی وہ پھٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اور سیکس کرنے میں، مباشرت کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور مرد کو پتا چل جاتا ہے، 100% پتا چل جاتا ہے. لیاقت صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جیسا کہ آکاش صاحب کہہ رہے ہیں کہ حد چل جائے گا تو بلیڈنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا ہو یا نہ ہو، ہسبینڈ کو پتہ چل جاتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو حوالہ دیا گیا اس کے مطابق بات یہ ہے کہ لڑکی کے ماں باپ جو ہے نا وہ چادر لے کے جائیں. خون کے نشان ہونا اس حوالے کے مطابق جو ہے نا وہ ضروری ہے کماری پن کے لیے. تو یہی تو کوشچن ہے کہ آج کے دور میں کیا یہ قانون جو ہے اس پر عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے یا نہیں ہوا جا سکتا. آڈیوز تو بھائی نے بہت ساری کی ہیں لیکن اس سوال کو کلیئر نہیں کیا. اینڈ میں نکلا کیا؟ 1-1.5 گھنٹے سے ہم سن رہے ہیں، اینڈ میں کیا نکلا کہ ہسبینڈ کو پتہ چل جائے گا جناب کہ وہ کماری ہے یا نہیں ہے، بلیڈنگ ہو یا نہ ہو. اینڈ میں یہ نکلا، جب کہ ہمارا مضمون ہے کہ چادر لال ہونی چاہیے.
تو وہی کمارے پن کے نشان کی بات ہو رہی ہے. ہم حوالے کے مطابق بات کر رہے ہیں نا, یہ بات ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. جی محترم مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. آپ نے اگر پوری میری آڈیو سنی ہے نا تو کائنڈلی آپ کو یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے تھی. میرا نہیں خیال کہ آپ نے پوری کمپلیٹ آڈیو سنی ہوگی, ٹھیک ہے؟ تو کائنڈلی اس کو ذرا دوبارہ سن لیجیے گا. میں نے ہر بات کو کلیئر کر دیا ہے. خدا میں جیتے رہے. جی شہزاد بھائی شکریہ, خداوند آپ کو برکت دے. دیکھیں نا, اوپر کاش بھائی بیان کر رہے ہیں کہ کچھ کافی سالوں پیچھے یعنی کہ لڑکے کے گھر والے ان کے بستر پر سفید چادر ڈالتے تھے. تو ٹھیک ہے, ڈالتے ہوں گے, سنتے بھی آئے ہیں ایسے واقعات, ایسی بات چیت. لیکن کلام کے مطابق جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ اگر لڑکا کہے کہ میں نے اس میں کنوارے پن کے نشان نہیں پائے تو لڑکی کا ماں باپ وہ چادر لے کے جائے. تو بیسیکلی لڑکی کے ماں باپ کیسے نشانات پیش کریں گے جبکہ یہ سارا کچھ تو لڑکی کے سسرال میں ہوتا ہے نا, فرسٹ نائٹ یا وہ چادر ڈالنا, یہ سارا کچھ. تو بیسیکلی کلام کے مطابق یہ میرا کویسچن ہے. اگر وائلٹ نہیں ہے تو کاش بھائی کہہ دیں. بہت خوبصورت انہوں نے بیان کیا ہے. باقی آیت کے مطابق یہ اس کا آنسر یہ دینا اس کے مطابق دیں. سر آپ کا کویشچن 110% جو ہے نا وہ ویلڈ ہے. آپ کے کویشچن کے ساتھ میں بھی اپنا کویشچن ایک ایڈ کر رہا ہوں. وہ یہ کویشچن ہے کہ جو حوالہ دیا گیا ہے اس کے مطابق کمار پن کے نشان صرف اور صرف یہ ہیں کہ چادر لال ہو جائے. اگر کسی لڑکی میں یہ نشان نہیں پائے جاتے تو وہ زناکار ہے, اس نے حرام کاری کی ہے. تو یہ کویشچن ہے, کیا آج کے دور میں ایسا ٹیسٹ کرنا ممکن ہے؟ یہ کویشچن ہے اور بڑا آسان سا سادہ سا جواب ہونا چاہیے. اتنی زیادہ آڈیوز طلاق اور خدا کی وحدانیت اور پتہ نہیں کیا کچھ شیئر کیا گیا, لیکن اس کویشچن کا آنسر نہیں کیا گیا ابھی تک. میں نے ساری آڈیوز سنی ہے لیکن اس کویشچن کا آنسر کہیں نہیں ہے. برعکس اس کے یہ جو مس ارم ہے انہوں نے کچھ کہا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مرد کو پتہ ہوتا ہے اگر بلیڈنگ نہیں ہوئی, اگر فرسٹ نائٹ بلیڈنگ نہیں ہوئی, چادر لال نہیں ہوئی تو شوہر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے زنا کیا یا نہیں کیا. جبکہ کلام ہمیں بتا رہا ہے, شریعت بتا رہی ہے کہ چادر لال ہوگی تو اس نے زنا نہیں کیا, اگر چادر لال نہیں ہوگی تو وہ زناکار ہے, اس پہ پینلٹی لگے گی. یہ کویشچن ہے ہمارا اور اس کو کلیئر نہیں کیا گیا. چادر والا جو قانون ہے وہ دور حاضر میں اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جا سکے. خدا کے کلام میں کچھ احکام اس وقت کے حساب سے تھے جو کہ آگے جدید دور میں ان پر اس طور سے عمل نہیں ہو سکتا. حضور والا کویشچن یہ نہیں ہے کہ پتہ چل جاتا ہے یا نہیں چل جاتا. کویشچن یہ ہے کہ جو حصہ ہم نے ڈسکس کرنے کے لیے رکھا ہے اس کے مطابق جواب دینا ہے کہ خدا کے کلام میں جو شرع اس حوالے سے ہے, کمار پر کے نشان کے حوالے سے, اس میں خون ہونا لازمی ہے چادر پہ. اب مرد کو پتہ چل جاتا ہے یا نہیں چل جاتا اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. چادر پہ خون ہوگا تو وہ کنواری ہے, اگر چادر پہ خون نہیں ہوگا تو وہ کنواری نہیں ہے. کویشچن یہ ہے بس. مرد کو کیا پتہ چل جاتا ہے کیا نہیں پتہ چل جاتا اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. بزرگ اس کا فیصلہ کریں گے. اگر چادر لال ہے تو ٹھیک ہے, اگر چادر لال نہیں ہے تو پھر غلط ہے. سمپل سی بات ہے. آپ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے نا اس کویشچن کی طرف آپ آ رہے ہیں. بنیادی کویشچن ہمارا یہ تھا کہ آج کے دور میں کیا اس حکم پر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ آپ نے ڈسکس ہی نہیں کیا. محترم دور نہیں, میں دور کی بات ہی نہیں کر رہا. آج سے 20 سال پہلے, 20 سے 25 سال پہلے اس
بات کو دیکھا جاتا تھا. میں نے اپنی حیات میں دیکھا ہے, میں نے زندگی میں پتہ کتنی کی شادیاں اٹینڈ کی ہوں گی, ٹھیک ہے نا, انکاؤنٹیبل, لیکن اس چیز کو دیکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے, دور کی بات نہیں ہے, آج سے 20-25 سال پہلے. اگر آپ ایج میں تھوڑے سے بڑے ہیں, 40-45 کے ہیں, ظاہر ہے کہ سمجھدار کو ان باتوں کی سمجھ لگے گی نا, کہ جس نے اپنی سمجھ میں یہ چیزیں دیکھی ہوں گی تو اسی کو سمجھ لگے گی. یہ دور کی بات نہیں ہے, شریعت آج سے 4000 پہلے کی بات نہیں ہے, یہ کہ میں 20-25 سال پہلے کی ہی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ اگر پہلی بات تو یہی ہے کہ خدا کہتا میں طلاق سے بیزار ہوں, طلاق ہونی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اور اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کا کوئی ایویڈنس تو ہو, تو ایویڈنس یہی ہے, کیونکہ طلاق کی وجہ ہی ایک یہ ہے. ٹھیک ہے, بدکاری, بس یہی وجہ ہے. اور اس بدکاری کو ڈیفائن کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, اس کی تصدیق کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ کپڑا تو لازمی ہے, لیکن ہے کہ اس کو رکھا نہ جائے, میں یہ کہتا ہوں. لیکن فرسٹ نائٹ پہ جو ہے نا وہ اس کی تصدیق جو ہے نا وہ ہو جانی چاہیے, وہ بھی کلوز وہ اتنے کہ پیرنٹس کے علاوہ کسی کو اوپنلی نہ بتایا جائے. بس یہ معیوب لگتا ہے, وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں, میں اور انیل بھائی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 20-25 سال پہلے ایک کام چل رہا تھا, وہ ختم ہو گیا, اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا. ہمارا کوشچن ہے کہ آج کے دور میں, موجودہ دور میں, 20-25 سال پہلے کی بات نہیں میں کر رہا, آج کے موجودہ دور میں کیا اس قانون پر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں, یہ کوشچن ہے ہمارا. محترم آپ مجھے یہ بتائیے گا, نیچر چینج ہو سکتی ہے کیا؟ اب آپ کی یہ غیرت گوارا کرے گی کہ آپ کی ہونے والی بیوی اگر آلریڈی کسی کے ساتھ ریلیشن میں تھی اور ریلیشن اس نے وہ کیا جو کہ مباشرت میں آتا ہے, کیا آج آپ جو نئے عہد کے فرزند ہیں, آپ روحانی باتوں کو سمجھتے ہیں, کیا آپ کی غیرت یہ گوارا کرے گی کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر سکو؟ ٹو دا پوائنٹ آپ نے بات کرنی ہے. میں بھائی سے اس ٹاپک پہ بات کرتا ہوں. خدا مجید ہے. گروپ کے تمام ممبر سے میرا یہ کوشچن ہے کہ کیا آج کپڑا رکھنے والا جو حکم ہے, جو کپڑا رکھنے والی شریعت ہے, اس پر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ آکاش بھائی کے علاوہ جتنے بھی گروپ ممبرز نے ان کی آڈیو سنی ہے, وہ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کلیئر جواب دیجیے گا کہ کیا آج کپڑا رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا. شکریہ. عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. ابھی آکاش صاحب نے سیشنا 22 باب میں جو ہے کنوارے پن کے نشانوں پر جو ہے بہت سی آڈیوز کی بیان دیا اس پر, اور ان کے سامنے سوال بھی رکھے گئے. اچھا, ان تمام چیزوں کا اگر ہم ان کو اگر ایک ہی نظر میں ہم دیکھیں اور اسے مختصراً بیان کریں, تو اس میں آکاش صاحب نے جو بات کی ہے میں اسے بیان کرتا ہوں, مکمل نہیں کیونکہ بہت سی چیزیں اس میں شامل تھی. اس میں سب سے اہم جو چیز آکاش صاحب نے بیان کی, آکاش بخش صاحب نے, وہ نشان تھے. اور خامند, ساس, سسر اور لڑکی کے ماں باپ, جب ہم ان کا ذکر بائبل مقدس میں ہم پڑھتے اور دیکھتے ہیں تو ان میں ہمیں خاص جو ہے وہ نشان نظر آتے ہیں, جبکہ اس کے ساتھ جو ریلیشن ہیں, رشتے ہیں, وہ ہمیں عام میں جو ہے وہ خاوند, ساس, سسر اور لڑکی کے ماں باپ نظر آتے ہیں. اس کے بعد ایک طرف ہم نشان کا ذکر پڑھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جڑے ان ریلیشنز کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد آکاش صاحب کی جانب سے جو ایک پوائنٹ ریز کیا گیا, وہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے, اور اس کو بھی ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت کے دور میں جو ہے اور آج کے دور میں جو ہے ایج فیکٹر کیا ہے.
آج ہم دیکھتے ہیں آج کے اس دور میں تو ہمیں میرج ایج جو ہے وہ ہمیں لڑکی کے بالغ ہونے سے بہت بعد میں ہمیں نظر آتی ہے، جس کے اندر 25-30 سال جو ہیں یہ ہمیں نظر آتے ہیں، جبکہ ہم اس وقت پہلے ادوار میں دیکھتے ہیں کہ ایج جو تھی وہ بہت زیادہ کم ہوا کرتی تھی، جیسے ہی بالغ ہوتا تھا تو کوشش یہی کی جاتی تھی کہ شادی کر دی جائے۔ تو وہاں پر ایک اہم نقطہ تھا کہ مفکرین کا کہنا ہے، جو تحقیقی بات ہے، کہ جیسس کرائسٹ کی جب پیدائش ہوئی تو کنواری مریم جو تھی ان کی غالباً 13-14 سال ان کی عمر تھی، یعنی یہ ایک ہمیں ایک جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مطلب یہ بہت اس ادوار میں بھی بہت زیادہ فرق ہے، لیکن پہلے ہمیں نظر آتا ہے کہ شادی کی جو ایج ہوتی تھی وہ بہت جلدی شادی کر دی جاتی تھی، لیکن جیسے ہی ایج فیکٹر بڑھے گا تو اس کے دوران پھر یہ چیزیں ممکن ہیں کہ وہ کنوارے پن کے نشان جو ہیں وہ کسی کی موومنٹ کی کسی بھی موومنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ نہ ہو۔ اس کے بعد جو ہے پھر سچویشن آ جاتی ہے کہ اگر نشان کنوارے پن کے نشان جو ہیں وہ نہیں ہیں، نشان نہیں پائے گئے، تو یہاں پر انہوں نے بیان کیا کہ اس میں جو انوالومنٹ ہوگی وہ سب سے پہلے خاوند، پھر اس لڑکی کے ساس سسر یعنی لڑکے کے ماں باپ، اور پھر لڑکی کے ماں باپ کی ہوگی۔ یعنی یہ اس صورت میں ہے اگر کنوارے پن کے نشان نظر نہیں آتے تو خاوند جو ہے سب سے پہلے وہ، کیونکہ اس نے کنوارے پن کے نشان نہیں پائے، اور اس کے بعد اس کے ساس سسر بھی انوالو ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کا بیٹا جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہے، اور اس کے ماں باپ، اور پھر وہ انفارم کرتے ہیں لڑکی کے ماں باپ کو۔ یہ اس صورت میں ہے کہ کنوارے پن کے نشان نہیں پائے گئے۔ آکاش صاحب کی جانب سے یہ ہے۔ پھر دوسری جو کنڈیشن انہوں نے بیان کی، جو آج ایک سوالات کی صورت میں آ رہی تھی، کہ اگر نشان نہیں ہے لیکن وہ کنواری ہے اور اس کا خاوند جو ہے وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو آکاش صاحب نے اس سچویشن کو جو بیان کیا کہ ان کے نشان موجود نہ ہوں لیکن خاوند سیٹسفائی ہے اس کے کنوارے پن کو لے کر، تو خاوند کا سیٹسفائی ہونا جو ہے وہ اس کے ساس سسر، لڑکی کے ساس سسر اور لڑکے کے ساس سسر کے لیے جو ہے وہ کافی ہے کہ اس کا خاوند سیٹسفائی ہے، ان کا بیٹا سیٹسفائی ہے، اٹس اوکے۔ اب یہاں پر لڑکی کے ماں باپ کی انوالومنٹ نہیں ہے، جب وہ سیٹسفائی ہیں تو ٹھیک ہے، لڑکا سیٹسفائی ہے، ان کا بیٹا سیٹسفائی ہے تو ٹھیک ہے، اور اس میں لڑکی کے ماں باپ کی انوالومنٹ نہیں ہوگی، نہ انہیں دکھائے جائیں گے، مطلب یہی ہے کہ انہیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب ادھر سے کوئی بات نہیں ہوئی تو انہیں بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، انوالومنٹ کے لحاظ سے جو ہے اگر ہم بائبل میں سے بھی اس بات کو دیکھیں، اگر ہم سیشنا 22 باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں ان ایکسپیکٹڈ سچویشن جو ہے، یعنی کنوارے پن کے نشان نہ ملنا، یعنی اس کے خاوند کا سیٹسفائی نہ ہونا ہے لڑکی کے کنوارے پن کو لے کر، تو وہاں پر اس صورت میں جو ہے ہمیں لڑکی کے ماں باپ جو ہیں وہ ان کی پریزنس وہاں پہ نظر آتی ہے۔ اگر یہی چیزیں نارمل ہوں تو ٹھیک ہے، ان کی انوالومنٹ نظر نہیں آتی، یعنی وہاں پر ذکر تو نہیں ہے کیونکہ لائف نارمل ہے، لیکن وہاں پر ایسی کنڈیشن کا ذکر کیا گیا ہے جہاں پر اس کے ماں باپ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو اصل چیز جو آکاش صاحب کی جانب سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ نشان ہونا مطلب خاوند کا سیٹسفائی ہونا،
اور ان کے خاوند کا سیٹسفائی ہونا، لڑکی کے ساس سسر کا سیٹسفائی ہونا۔ اگر نشان نہیں ملتے تو خاوند سیٹسفائی نہیں ہے کنوارے پن کو لے کر، تو پھر اس کے ساس سسر بھی نہیں ہے، اور یہ بات پھر لڑکی والوں تک پہنچے گی۔ پھر آگے کے معاملات بائبل میں درج ہے۔ اس کے بعد جو سوالات کی صورت میں تیسری کنڈیشن، یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جو تیسری کنڈیشن جس کا پوائنٹ ریز کیا گیا سوالوں کی صورت میں کہ نشان نہیں ہے، آج کسی بھی صورت میں نشان تک نوبت ہی نہیں آتی، جو ہے کنوارے پن کے نشان جو ہیں وہ نہیں ملتے، آج کی لائف سٹائل کی وجہ سے یا کوئی ایج فیکٹر کی وجہ سے، کوئی میڈیکل ایشو کی وجہ سے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج اس کو ہم کس صورت میں دیکھیں گے؟ تو وہاں پر آکاش صاحب کا یہی بیان تھا کہ اگر نشان نہیں پاتا کوئی تو پھر اس کا خاوند کنوارے پن کو ضرور پاتا ہے، اور جب وہ کنوارے پن کو پائے گا تو وہ سیٹسفائی ہے، تو اس کے ماں باپ سیٹسفائی ہیں، اور اگر وہ فیملی پوری سیٹسفائی ہے، خاوند اس کا سسرال سیٹسفائی ہے، تو پھر اس کے ماں باپ کی انوالومنٹ نہیں ہوگی۔